بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتا ہوں اس رب کے نام سے جو سب سے اعلیٰ ہے، بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس پر تمام اہل علم کا، تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے، اتحاد ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم میں سورۃ النمل میں 19ویں پارے کے اندر جو یہ سورت ہے اس کا حصہ ہے، اس کا یہ جز ہے۔ اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ سوائے سورہ توبہ کے، یعنی جو 10 پارہ کے اندر سورۃ التوبہ ہے جس کو سورۃ البراۃ کہا جاتا ہے، تو اس کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، موجود ہے، مکتوب ہے۔ اس میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا یا تمام سورتوں کا جز ہے، حصہ ہے یا نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ بسم اللہ سورۃ النمل کے اور کسی سورت کا جز نہیں ہے، حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مستقل آیت ہے جو ہر سورت کے شروع میں 2 سورتوں کے درمیان فصل اور امتیاز ظاہر کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے، 2 سورتوں کے درمیان جدائی کرنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی یہ عادت تھی کہ اپنے کاموں کو دیوی دیوتاؤں کے نام سے، بتوں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے۔ اسی رسم جاہلیت کو مٹانے کے لیے قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اس میں قرآن کریم کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے آپ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کے سوا دوسری تمام آسمانی کتابیں بھی بسم اللہ سے شروع کی گئی ہے، اللہ کے نام سے شروع کی گئی ہے۔ اور بعض علماء کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن اور امت محمدیہ کی خصوصیات میں شامل ہے۔ دونوں قول کی تطبیق یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا تمام آسمانی کتابوں میں مشترک ہے، ایک جیسا ہے، لیکن الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی خصوصیت ہے۔ جیسا کہ بعض روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا میں ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کے لیے بسمک اللہم کہتے تھے اور لکھواتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو انہی الفاظ کو اختیار فرما لیا اور ہمیشہ کے لیے یہ سنت جاری ہو گئی۔ قرآن کریم میں جا بجا اس کی ہدایت ہے کہ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر محتم بالشان کام، ہر اچھا کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے۔ اس لیے ہر کام کو اللہ کے نام سے ہم شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کریں۔ ایک حدیث کے اندر آیا کہ اگر آدمی گھر کا دروازہ بند کرتا ہے یا گھر کا دروازہ کھولتا ہے تو اس کو بھی بسم اللہ کہنا چاہیے، اور جب چراغ گل کرے تو بسم اللہ کہے، برتن کو ڈھانکے تو بسم اللہ کہے، کھانا کھانا شروع کرے تو شروع میں بسم اللہ پڑھے، پانی پینا چاہے تو شروع میں بسم اللہ پڑھے، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، سواری پر سوار ہونے کے وقت، سواری سے اترنے کے وقت بسم اللہ پڑھے،
یعنی ہر کام کے ابتدا میں، شروع میں بسم اللہ پڑھنے کو اپنے اوپر لازم سمجھ لے۔ اسلام نے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انسان کی پوری زندگی کا رخ اللہ تعالی کی طرف اس طرح پھیر دیا گیا کہ قدم قدم پر اس حلف و وفاداری کی تجدید کرتا ہے کہ میرا وجود اور میرا کوئی کام بغیر اللہ کی مشیت و ارادے کے اور بغیر اس کی امداد کے نہیں ہو سکتا۔ اس کی ہر نقل و حرکت اور تمام معاشی اور دنیاوی کاموں کو بھی ایک عبادت بنایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، آپ دیکھیں عمل کتنا مختصر ہے، چھوٹا کام ہے، نہ اس میں کوئی زیادہ وقت خرچہ ہوتا ہے اور نہ ہی زیادہ محنت، سنگھرش، ہارڈ ورک کی ضرورت ہے۔ فائدہ کتنا زیادہ ہے، فائدہ کتنا بڑا ہے کہ دنیا بھی اور دین بھی دونوں سنور گئے، دونوں بن گئے۔ ایک کافر، ایک مشرک، ایک اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والا، انکار کرنے والا بندہ جب کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کے برخلاف جب مسلمان کھاتا ہے، پیتا ہے، اپنے لقمے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے اور یہ اقرار کر لیتا ہے کہ یہ لقمہ زمین سے پیدا ہونے سے پہلے اور اب تک جبکہ یہ تیار ہو گیا ہے، آسمان و زمین اور ستاروں، سیاروں اور فضاؤں کی مخلوقات کی طاقتیں، پھر لاکھوں انسانوں کی محنت، جد و جہد صرف ہو کر، خرچ ہو کر یہ ہماری پلیٹ کے اندر یہ نعمت حاصل ہوئی ہے، آئی ہے۔ اس کا حاصل کرنا میرے بس سے باہر تھا۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے ان تمام مراحل سے گزار کر یہ لقمہ، یہ گھونٹ مجھے عطا فرمایا ہے۔ اس لیے دانا کو برباد نہیں کرنا چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اچھی طریقے سے پلیٹ صاف کر کے کھانا چاہیے۔ اتنا ہی لو تھالی میں کہ برباد نہ جائے نالی میں، اتنا ہی کھانا لو تھالی میں کہ برباد نہ جائے نالی میں۔ آپ ایک لقمہ کھاتے ہیں، اس ایک لقمہ کو تیار کرنے میں کسان نے کتنی جد و جہد کی، کوشش کی، تو یہ کئی مہینوں کے بعد آپ کے پلیٹ کے اندر آیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں اور آدھا کھاتے ہیں، آدھا برباد کرتے ہیں، تو ایسی حرکت سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ مومن اور کافر دونوں سوتے ہیں، دونوں جاگتے ہیں، دونوں چلتے پھرتے ہیں، لیکن ہر مومن سونے سے پہلے اور بیدار ہونے کے وقت اللہ کا نام لیتا ہے۔ سونے جاتا ہے تو کہتا ہے اللہم بسمک اموت واحیا، جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تو یہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی طاقت اور قوت والا ہے، اللہ ہی ہمارا خالق ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے۔ مومن جب سواری پر سوار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، اور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس سواری کا پیدا کرنا یا مہیا کرنا یا ہمارے قابو میں کرنا، اس کو میرے قبضے میں دے دینا آسان کام نہیں تھا، یہ انسان کی قدرت سے باہر کی چیز ہے، یہ کام تو اللہ رب العزت ہی کا ہے کہ کہیں کی لکڑی، کہیں کا لوہا، کہیں کا پیتل، کہیں کی مختلف دھاتیں، کہیں کے کاریگر، کہیں کے سیاق چلانے والے، سب کے سب میری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ چند پیسے خرچ کرنے سے اتنی بڑی خلقیں، خدا کی محنت کو ہم اپنے کام میں لا سکتے ہیں، اور وہ پیسہ بھی ہم اپنے ساتھ کہیں سے نہیں لائے تھے، بلکہ اس کے حاصل کرنے کے تمام اسباب بھی اسی اللہ نے پیدا کیے ہیں،
اب غور تو کریں، سوچیں کہ اسلام کی صرف اسی ایک ہی مختصر سی تعلیم نے انسان کو کہاں تک پہنچا دیا۔ اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ بسم اللہ ایک نسخہ اکسیر ہے جس سے تانبے کا نہیں بلکہ خاک کا سونا بنایا جاتا ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ وَتَعْلِيمَاتِهِ۔ اب ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، اور درمیان تلاوت بھی سورہ برات کو چھوڑ کر کے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ بسم اللہ لفظ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے بڑا نام اور سب سے زیادہ جامع اسم وہ لفظ اللہ ہے۔ بعض علماء نے اسی کو اسم اعظم کہا ہے، اور یہ نام اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس لفظ کا تثنیہ اور جمع نہیں آتا ہے، کیونکہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ساجی نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالی کا نام ہے اس موجود حق کا جو تمام صفات کمال کا جامع ہے اور تمام صفات ربوبیت کے ساتھ متصف یکتا بے مثال ہے۔ اس لیے لفظ بسم اللہ کے معنی حرف با کے مذکورہ 3 معنی ترتیب سے بیان کیے جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، یا اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، یا اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے۔ تینوں صورتوں میں یہ ظاہر ہے کہ یہ کلام نامکمل ہے جب تک کہ اس کام کا ذکر نہ کیا جائے جو اللہ کے نام کے ساتھ یا اس کے نام کی برکت سے کرنا مقصود ہے۔ اس لیے نحوی قاعدے کے مطابق یہاں کوئی فعل جو مناسب ہو محذوف مانا جاتا ہے۔ اشرع ابدا یعنی میں شروع کرتا ہوں، میں ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، اور مناسب یہ ہے کہ یہ فعل بھی بعد میں محذوف مانا جائے تاکہ حقیقتاً شروع اس میں اللہ ہی سے ہو، اور وہ فعل محذوف بھی اس میں اللہ سے پہلے نہ آئے۔ صرف حرف با کا اسم اللہ سے پہلے آنا عربی زبان کے لحاظ سے ضروری ہے اور ناگزیر ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ دونوں اللہ تعالی کے صفاتی نام۔ رحمان کے معنی ہے عامۃ الرحمہ، الرحیم کے معنی تامۃ الرحمہ۔ الرحمن یتعلق بالدنیا والآخرہ والرحیم یتعلق بالآخرہ۔ عامۃ الرحمہ سے مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس کی رحمت سارے عالم اور ساری کائنات اور جو کچھ اب تک پیدا ہوا ہے اور جو کچھ پیدا ہوگا سب پر حاوی اور شامل ہے، اور تامۃ الرحمہ کا مطلب ہوا کہ اس کی رحمت کامل ہے، مکمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ رحمان اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ کسی مخلوق کو، کسی انسان کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے جس کی رحمت سے عالم کی کوئی چیز خالی نہ رہے، دنیا کی کوئی چیز خالی نہ رہے۔ اس لیے جس طرح لفظ اللہ کا جمع اور تثنیہ نہیں آتا ہے، رحمان کا بھی جمع اور تثنیہ نہیں آتا ہے، کیونکہ وہ ایک ہی ذات پاک کے ساتھ مخصوص ہے، دوسرے اور تیسرے کا وہاں احتمال نہیں ہے، بخلاف لفظ رحیم کے کہ انسان کے لیے بھی لفظ رحیم بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آج کل عبد الرحمن، فضل الرحمن وغیرہ جو نام ہیں
تو اس کو لوگ شارٹ کٹ کر دیتے ہیں، تخفیف کر دیتے ہیں اور عبد الرحمن نہ کر سیدھے رحمان بلاتے ہیں۔ اس شخص کے لیے اس لفظ میں خطاب کرتے ہوئے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ نام پورا لیا جائے، پورا رحمان بولا جائے، یعنی عبد الرحمن پورا بلائیں آپ، فضل الرحمان پورا بولیں آپ، شارٹ کٹ نہ کریں۔ بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی اور صفات کمال میں سے صرف 2 صفتیں ذکر کی گئی ہیں اور دونوں لفظ رحمت سے مشتق ہے، وسعت رحمت اور کمال رحمت پر دلالت کرنے والی ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تخلیق عالم یعنی دنیا کی پیدائش اور آسمان و زمین اور تمام کائنات کے پیدا کرنے اور ان کے پالنے وغیرہ کا منشا اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت پر ہے، نہ اس کو ان چیزوں کی خود کوئی ضرورت تھی اور ہی نہ کوئی دوسرا ان چیزوں کے پیدا کرنے پر مجبور کرنے والا تھا، صرف اسی رحمت کے تقاضے سے یہ ساری چیزیں اور ان کی پرورش و پرداخت کے سارے انتظامات وجود میں آئے ہیں۔